ان کا منصوبہ واقعی بڑا خطرناک تھا۔ وہ اپنی محرومیوں کا انتقام لینے کے لیے دنیا کو تباہی کی طرف لے جانا چاہتے تھے۔ اگر ان کا یہ مذموم منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے تو کروڑہا انسان موت کی نیند سو جائیں گے، اور یہ چھوٹا سا ملک اس عظیم تباہی کے بعد افریقہ بلکہ دنیا کے تقریباً تمام چھوٹے ترقی پذیر ممالک کو اپنا غلام بنانے کے قابل بن جائے گا۔ اندھیرے نے جنگل کو پوری طرح اپنے حصار میں لے لیا تھا، لیکن جنگل کے باسی چرند پرند اب بھی اپنے گھونسلوں میں پورے دن کی روداد ایک دوسرے کو سنا رہے تھے۔ ان کی آوازیں ایک دوسرے میں سے گڈمڈ ہو کر عجیب طرح کی انوکھی موسیقی کا روپ دھار رہی تھی۔ ٹائیگر موسیقی کی ان لہروں میں کھویا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ بظاہر اس کے انداز میں بے پرواہی تھی، لیکن اس کی حیثیت اپنی جگہ بیدار اور آنے والے خطرات سے نمٹنے کے لیے پورے طور پر تیار تھی۔ آگے جنگل مزید گھنا ہو گیا تھا، درختوں کا درمیانی فاصلہ بھی کم ہوتا جا رہا تھا، اور ان کی شاخوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر سر پر ایک چھت سی قائم کر دی تھی، لیکن اس چھت نے ماحول کو کچھ زیادہ ہی پراسرار اور ہیبت ناک بنا دیا تھا۔ اگر ٹائیگر کی جگہ کوئی اور آدمی ہوتا تو شاید اس وحشت ناک ماحول سے دہشت زدہ ہو کر اس کی حرکتیں کل بھی بند ہو جاتی، لیکن ٹائیگر کوئی عام آدمی نہ تھا۔ وہ سنانجو کے مالک کا جانشین تھا، جس کے جسم کے ایک ایک ریشے میں موت چھپی ہوئی تھی۔ کافی دیر کی تلاش بسیار کے باوجود جب اسے نقاب پوشوں کا ٹھکانہ نہ ملا تو اس نے آگے بڑھنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے اعضاء کو آرام دینے کی خاطر جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور ذہن کو تر و تازہ کرنے والی سانس کی مشق کرنے لگا، لیکن ان مشقوں کے دوران بھی اس کی حیثیت بیدار تھی۔ دفعتاً وہ چونک اٹھا، اس کی بند پلکیں خود بخود کھل گئی۔ ٹائیگر کو محسوس ہوا جیسے کوئی چھپ کر اس کی نگرانی کر رہا ہو، لیکن کوشش کے باوجود اسے کوئی شخص نظر نہ آ سکا۔ ٹائیگر نے اس احساس کو اپنا وہم سمجھ کر ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ ذہن مسلسل اشارے دے رہا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، لیکن کون؟ اس بات کا اس کے ذہن کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ ٹائیگر نے سانس روک کر آنکھیں بند کر لی اور اپنے کان جھینگروں کی آوازوں پر لگا دیے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی شخص سانس بھی لے تو اس کی آواز اس کے کانوں تک آ جائے، لیکن اسے پرندوں اور جانوروں کے سانس لینے کی آواز کے سوا اور کوئی آواز سنائی نہ دی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں درختوں کی شاخوں میں چھپے کسی وجود کی تلاش میں بھٹکنے لگی، لیکن وہاں سوائے گھونسلوں کے اسے اور کچھ نظر نہ آ سکا۔ جہاں پرندے اپنی گردنیں پروں میں دبائے دن بھر کی محنت و مشقت سے چور بدن کو آرام دے رہے تھے، ٹائیگر کی تیز بینائی ایک ایک پتے کو کھنگال رہی تھی۔ بالآخر اسے وہ آنکھ نظر آ ہی گئی جو اس کی ایک ایک حرکت کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ ایک آٹومیٹک کیمرہ تھا جو ایک درخت کی شاخ میں پوشیدہ تھا۔ ٹائیگر آگے بڑھا اور کیمرے کو درخت کی شاخ سے نوچ لیا۔ یہ ایک جدید ساخت کا کیمرہ تھا جو خودکار نظام کے تحت کام کرتا تھا۔ اس کیمرے کی مدد سے کوئی بھی شخص 5 میل دور بیٹھ کر کسی کی بھی نقل و حرکت پر نگاہ رکھ سکتا تھا۔ ٹائیگر نے کیمرے کا جائزہ لیا اور ایک ٹھنڈی سانس بھر کر اسے زمین پر پٹخ دیا۔ ٹائیگر نے کیمرہ اتنی قوت سے پھینکا تھا اگر کوئی اسے تلاش بھی کرتا تو اسے کیمرے کے ریزے بھی بمشکل ملتے۔ جدید کیمرے کی موجودگی نے ٹائیگر کو بحران کی ذہانت پر ایمان لانے پر مجبور کر دیا۔ اب اسے بحران کی شکوک بلا وجہ نہیں لگ رہے تھے۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے بحران اپنے اندازے کی کامیابی پر مسکرا رہا ہو۔ تم واقعی عظیم ہو سویٹ ہارٹ، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے خود کلامی کی۔ تم ٹھیک کہتے تھے کہ اس جنگل میں کوئی سازش پرورش پا رہی ہے۔ ٹائیگر نے اب زیادہ دیر یہاں رکنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہاں صرف ایک ہی کیمرہ نہیں ہوگا بلکہ بیسیوں کیمرے اس کی ایک ایک حرکت کو کہیں اور پہنچا رہے ہوں گے۔ اس خیال کے آتے ہی ٹائیگر نے آس پاس کے تمام درختوں کو کھنگالنا شروع کر دیا۔ وہ بندر کسی تیزی سے درخت پر چڑھتا اور شاخوں کو ٹٹول کر دوسرے درخت پر چھلانگ لگا دیتا۔ اس کے انداز میں تیزی اور پھرتی تھی۔ اس وقت اگر کوئی بندر بھی اسے دیکھ لیتا تو وہ اسے بھی اپنی نسل سے تعلق رکھنے والا ہی سمجھتا۔ کچھ ہی دیر میں اس کے قدموں میں کیمروں کا ڈھیر جمع تھا۔ ٹائیگر نے کچھ سوچ کر انہیں ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا، صرف ان کے اینٹینا کے 2-2 4-4 ٹکڑے کر دیے۔ ابھی وہ ان کیمروں کا معائنہ ہی کر رہا تھا کہ اچانک ہی اسے کسی کے دوڑنے کی آواز سنائی دی۔ ٹائیگر نے آواز کی سمت دیکھا۔ اس کے عضلات خود بخود آنے والے خطرے سے نمٹنے کے لیے سخت ہونا شروع ہو گئے۔ ٹائیگر دھیرے دھیرے غیر محسوس انداز میں پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کی آنکھیں اب بھی آواز کی سمت لگی ہوئی تھی۔ آواز ایک تواتر سے آ رہی تھی اور دوڑنے کے انداز میں یکسانیت تھی، جیسے کوئی کسی شدید خطرے کو دیکھ کر جان بچانے کے لیے دوڑ رہا ہو۔ ٹائیگر نے محسوس کیا کہ یہ آواز کسی کمزور جانور کی ہے جو اپنی کمزور ٹانگوں کو استعمال میں لاتے ہوئے خود کو خطرے سے دور کر رہا ہے۔ ٹائیگر کے عین سامنے والی جھاڑی سے ایک ہرن نے چھلانگ لگائی اور کیمروں کے ڈھیر سے الجھ کر وہیں پھیل گیا۔ اس کی پشت خون آلود ہو رہی تھی
اور اس کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ ٹائیگر درخت کی اوٹ سے نکل گیا۔ ہرن نے خطرے کی بو محسوس کرتے ہی اٹھنے کی کوشش کی، لیکن پھر لڑکھڑا کر گر گیا۔ اس نے آنکھیں پٹپٹا کر ٹائیگر کی سمت دیکھا، جیسے اس سے رحم کی بھیک مانگ رہا ہو۔ زخمی ہرن کو دیکھتے ہی ٹائیگر کو اپنی وہ پالتو ہرنی یاد آ گئی جو اس نے ہندوستان میں پالی تھی اور جس کی تلاش کو اس نے اپنے ہاتھوں سے سپرد خاک کیا تھا۔ ٹائیگر کو اپنی اس ہرنی سے انتہائی محبت تھی۔ اس کی موت پر وہ کافی دنوں تک اداس رہا تھا۔ ٹائیگر دھیرے دھیرے ہرن کی طرف بڑھا۔ اس کے ہونٹوں پر دوستانہ مسکراہٹ تھی۔ ہرن اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر چوکنا ہو گیا۔ اس نے ایک بار پھر بھاگنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ گھبراؤ مت دوست، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ ٹائیگر کے لہجے میں دنیا جہان کی نرمی تھی۔ وہ ہرن کے قریب بیٹھ کر ہولے ہولے اس کی گردن سہلانے لگا۔ ہرن نے ٹائیگر کے انداز میں جارحیت نہ پا کر آہستگی سے اپنا سر زمین پر ٹکا دیا، لیکن اس کا جسم اب بھی لرز رہا تھا اور سانس دھندلی کی طرح چل رہی تھی۔ ٹائیگر نے اس کے زخم کا معائنہ کیا۔ یہ زخم کافی گہرا تھا اور خون بڑی تیزی سے رس رس کر زمین کو سرخ کر رہا تھا۔ ٹائیگر ابھی زخم دیکھ ہی رہا تھا کہ ہرن کے جسم کو ایک جھٹکا سا لگا اور اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ اب وہ ہرن خطرے سے دور ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھیں اب بھی کھلی ہوئی تھی۔ ٹائیگر نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کی آنکھوں میں اس کے لیے تشکر کے جذبات ہوں۔ نہیں دوست، میں نے تمہارے لیے کچھ نہیں کیا، ٹائیگر نے ہرن کی آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز رودی ہوئی تھی۔ اسے ہرن کی موت کا دکھ تھا جس نے اس کے دل میں اس کی اپنی پالتو ہرنی کی یاد تازہ کر دی تھی۔ وہ بھی کچھ اسی انداز میں اس کے پاس آئی تھی۔ ٹائیگر ایک ٹھنڈی سانس بھر کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر دکھ کے سائے تھے۔ اس وقت اس کے تاثرات کو دیکھ کر کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ قتل کرنے والی مشین ہے جس کی زندگی اس قسم کے جذبات سے آری ہے۔ اس وقت وہ واقعی دکھی تھا، کسی ایسے معصوم بچے کی مانند جس کا اکلوتا کھلونا اس کی نظروں کے سامنے توڑ دیا گیا ہو اور اسے امید ہو کہ اب اسے ایسا قیمتی کھلونا دوبارہ نہیں مل سکتا۔ وہ درخت سے ٹیک لگائے خاموشی سے ہرن کی لاش کو گورتا رہا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی، اس ہرن پر حملہ کرنے والا درندہ اب تک اس کے تعاقب میں کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ جانوروں کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ اگر ان کا شکار ان کے پنجوں سے زخمی ہو جائے تو وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے، لیکن اب تک اس ہرن کا دعوے دار کوئی بھی جانور سامنے نہیں آیا تھا۔ ٹائیگر ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ اس کی حسیات نے اسے خطرے کا سگنل دیا اور ٹائیگر کو فضا میں ہر طرف موت اور خون کی بو رچی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ دفعتاً ٹائیگر کو اپنے عقب میں واقع جھاڑیوں میں سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ ٹائیگر نے پلٹ کر جھاڑیوں کو گھورا۔ اسے جھاڑیوں میں کئی چراغ جلتے دکھائی دیے، جیسے کسی نے چراغوں کی لو کو ساکت کر دیا ہو۔ ٹائیگر نے پیچھے ہٹتے ہوئے انہیں شمار کیا تو پتہ چلا کہ جھاڑیوں میں نمودار ہونے والی چراغوں کی تعداد 24 ہے۔ ٹائیگر پیچھے ہٹتے ہوئے قدرے کھلی جگہ پر آ گیا۔ اس نے اپنا پورا چوغا اپنے پنجوں میں ڈال رکھا تھا اور اس کی آنکھیں ان روشن چراغوں پر جمی ہوئی تھی جو اب دھیرے دھیرے قریب آ رہے تھے۔ یہ روشن چراغ بیڑیوں کی آنکھیں تھیں۔ ٹائیگر ان بیڑیوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی اتنے قداور بیڑیے نہیں دیکھے تھے۔ بیڑی اب ایک دائرے کی صورت میں آہستہ آہستہ درمیانی فاصلہ کم کر رہے تھے۔ ان کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ ٹائیگر کو ان آنکھوں میں اپنے لیے سوائے نفرت اور خونخواری کے اور کچھ نظر نہ آیا۔ ان کا انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ ایک لمحے میں ہی اسے چیر پھاڑ کر اس کی ٹکا بوٹی کر دیں گے۔ ٹائیگر ان کے حملوں کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ دفعتاً اسے اپنے عقب میں ایک غراہٹ سنائی دی اور ایسا محسوس ہوا جیسے کسی بیڑیے نے اس پر چھلانگ لگائی ہو، لیکن ٹائیگر نے پلٹ کر دیکھنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ پھر جیسے ہی ایک بیڑیا اڑتا ہوا اس کے قریب آیا، ٹائیگر کی ایک ٹانگ میکانیکی انداز میں حرکت میں آئی اور عقب سے چھلانگ لگانے والا بیڑیا ایک دھماکے کے ساتھ زمین کے ساتھ جا ٹکرایا۔ ٹائیگر کی ایڑی ٹھیک اس کے سر پر لگی تھی جس نے اسے تڑپنے کی بھی مہلت نہ دی تھی۔ اس چوٹ نے بیڑیا کے سر کو نامعلوم کتنے ٹکڑوں میں بکھیر دیا تھا۔ اپنے ساتھی کی لاش دیکھتے ہی تمام بیڑیے مرغوں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑے۔ ان کے اسی عمل سے ٹائیگر کے چہرے پر نفرت اور حقارت کا تاثر پھیل گیا۔ غصے کی ایک لہر اس کے جسم میں دوڑنے لگی۔ شدید غصے سے ٹائیگر نے لپک کر ایک بیڑیے کی لاتیں پکڑ لی جو اپنے ہی ساتھی کو ہڑپ کرنے میں مصروف تھا۔ ٹائیگر کی اس حرکت نے بیڑیے کو مزید مشتعل کر دیا۔ اس نے پوری قوت سے خود کو ٹائیگر کی گرفت سے آزاد کرنے کی کوشش کی، لیکن اس سے رتی برابر بھی کامیابی نہ ہوئی۔ اگر انسان ہوتا تو فوراً جان لیتا کہ وہ اس کی گرفت سے خود کو آزاد نہیں کرا سکتا، لیکن وہ انسان نہ تھا۔ اس کی سوچ وحشیانہ تھی اور اس کا مطمع نظر صرف اور صرف شکار کو چیرنا پھاڑنا تھا۔ چنانچہ اس نے خود کو آزاد کرانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن ٹائیگر نے اس کی ہر کوشش کو ناکام بناتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو ہلکا سا جھٹکا دیا۔ دوسرے لمحے بیڑیے کا جسم دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ٹائیگر نے اسے دور جھاڑیوں میں اچھال دیا۔ دوسرے بیڑیے بھی جھاڑیوں کی طرف لپکے
टाइगर ने इस मौके को गनीमत जाना और जमीन पर बिखरे कैमरे समेटे और हिंद की लाश को कंधे पर डालकर एक समत दौड़ने लगा। वो नहीं चाहता था कि भेड़िए हिंद की लाश को चीरे फाड़े, लेकिन अभी वो कुछ ही दूर गया था कि उसे अपने अकब में भेड़ियों के दौड़ने की आवाजें सुनाई दी। लेकिन टाइगर ने रुकना मुनासिब न समझा। वो दौड़ता रहा। दौड़ते दौड़ते उसने हिंद की लाश को एक बुलंद दरख्त की शाखों पर उछाल दिया। हिंद की शाखों पर गिरने से मकीने शजर बरा मार कर फजा में बुलंद हो गए। टाइगर ने इस दौरान में अपनी रफ्तार में कोई कमी नहीं आने दी थी। वो तेजी से झाड़ियां फैलाता हुआ भेड़ियों से दूर हो रहा था। वो जानता था कि भेड़िए हमेशा गोल की सूरत में ही सफर करते हैं और अगर कोई इक्का दुक्का आदमी उन्हें नजर आ जाए तो शायद ही वो खुद को उनसे बचा सकता है। इस असना में उसने महसूस किया कि भेड़िए अब उसके करीब आते जा रहे हैं और उनका दरमियानी फासला अब कम से कम होता जा रहा है। ऐसा लगता था जैसे हजारों भेड़िए उसके ताकुब में दौड़ रहे हों। टाइगर ने दौड़ना मौकूफ कर दिया। उसने हाथ में पकड़े कैमरे एक झाड़ी में छुपा दिए और खुद को भेड़ियों के हमले का मुकाबला करने के लिए तैयार करने लगा। दफातन झाड़ियों में जलजले की सी कैफियत पैदा हो गई। बीसियों भेड़िए झाड़ियों से नमदार हुए। उनकी जुबानें लटक रही थी और आंखों से खूंखारी टपक रही थी। वो टाइगर को अपनी जगह जमा देखकर ठिठक गए, लेकिन उनका ठिठकना एक लम्हाती अमल था। दूसरे ही लम्हे एक कदावर भेड़िए ने टाइगर पर छलांग लगा दी। उसकी छलांग लगाने की रफ्तार इतनी तेज थी कि टाइगर को ऐसा महसूस हुआ जैसे फजा में बिजली सी कूदी हो। उसके साथ ही टाइगर ने खुद को झुका लिया। भेड़िया उसके सर से तकरीबन उड़ता हुआ दूसरी समत जा गिरा। इसके साथ ही पूरे गोल ने टाइगर पर हमला कर दिया। ये हमला बेशक वक्त चारों तरफ से किया गया था। एक लम्हे के लिए टाइगर के कदम लड़खड़ा से गए, लेकिन जल्द ही उसने अपने आप को संभाल लिया। उसके चारों हाथ पैर मशीनी अंदाज में चलने लगे और भेड़िए उछल उछल कर इधर उधर गिरने लगे। फजा अब भेड़ियों की कर्बनाक चीखों से गूंज रही थी। अचानक ही एक भेड़िया टाइगर के चेहरे पर अपना पंजा मारने में कामयाब हो गया। टाइगर ने तड़प कर अपनी कोहनी उस भेड़िए की पसलियों में दे मारी। भेड़िया एक गुर्राहट के साथ वहीं ढेर हो गया। टाइगर की कोहनी ने उसकी पसलियों को हजारों टुकड़ों में तकसीम कर दिया। टाइगर ने लूट लगाकर भेड़ियों के चुंगल से दूर होने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगता था जैसे भेड़िए उसे किसी कीमत पर भी माफ करने के लिए तैयार न थे। टाइगर के लूट लगाने के साथ ही दो भेड़िए पूरी कुव्वत के साथ उससे टकराए। टाइगर ने उन्हें एक झटके से दूर उछाल दिया और फौरन ही खड़ा हो गया। टाइगर के जिस्म से खून रिस रहा था। उसके चेहरे पर भी एक गहरी खराश आई थी। भेड़िए अब अपने मुर्दा साथियों पर टूट पड़े थे। टाइगर ने उन्हें मसरूफ देखकर वहां से निकलने का इरादा किया और एक लंबी छलांग लगाकर एक बुलंद झाड़ी को अबूर किया, लेकिन दूसरे लम्हे उस पर हैरतों का पहाड़ टूट पड़ा। एक बहुत बड़ा हॉल था जहां मेजों पर बहुत से टीवी सेट नस्ब थे। उनमें हर टीवी सेट की स्क्रीन पर मुख्तलिफ मंजर नजर आ रहे थे। किसी पर तारीक जंगल था तो किसी पर बरकी कुमकुमों से रोशन राहदारियां नजर आ रही थी। अचानक ही एक टीवी सेट पर एक जीप नजर आई जो तेज रफ्तारी की तमाम रिकॉर्ड तोड़ती हुई आगे बढ़ रही थी। ऑपरेटर एक लम्हे के लिए हैरत ज़दा सा नजर आने लगा। उसने इस स्क्रीन पर पिछले 6 माह से जब ये कंट्रोल रूम कायम किया गया था अब तक सिवाय खाक आलूद पगडंडी और घने जंगल के कुछ न देखा था। वो स्क्रीन पर झुक गया और अपने सामने बने बोर्ड पर मुख्तलिफ बटनों और लीवरों को दबाने घुमाने लगा। मंजर कुछ साफ होने लगा। दफातन उसकी सांस हलक में फंस कर रह गई। उसके चेहरे पर हैरत और इस्ताजाब का तासुर टपकने लगा। नामुमकिन, वो खुद कलामी के अंदाज में बोला। एक शख्स इतने इम्तिहानों का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन जो कुछ वो देख रहा था वो भी झूठ या उसका वाहिमा नहीं हकीकत था। नौजवान के बदन में बिजली भरी हुई महसूस हो रही थी। वो बिजली की तरह कड़क रहा था और अब तक उनके कई नौजवानों को बेकार कर चुका था। वो दिल में उस नौजवान की फुर्ती चबक दस्ती की दाद दिए बगैर न रह सका, लेकिन वो ज्यादा देर तक इन मनाजर से लुत्फानंदोज न हो सका। जल्द ही स्क्रीन पर पहले जैसा सन्नाटा छा गया। उसने एक ठंडी सांस ली और आंखें मूंद कर कुर्सी की पुश्तगाह से टेक लगाकर फैल गया। फिर दूसरे लम्हे वो चौंक कर सीधा हो गया। उसके चौंकने की वजह हाल में फैली सनसनी थी। हर शख्स हवास बाख्ता नजर आ रहा था। उसने अपने सामने लगे टीवी स्क्रीन को देखा और फिर खुद भी उन्हीं लोगों की सफ में शामिल हो गया। टीवी की स्क्रीन जो चंद लम्हे कबल रोशन थी अब किसी बेवफा महबूब के दिल की तरह तारीक थी। उस पर कोई मंजर नहीं आ रहा था। उसने फिर कर अपने करीब बैठे ऑपरेटर की समत देखा। वो भी हैरत से तारीक स्क्रीन को देख रहा था। अटेंशन प्लीज। हाल में नस्ब स्पीकर्स में से एक गूंजदार आवाज सुनाई दी। तमाम ऑपरेटर आवाज की समत मतवजे हो गए
کوئی غیر متعلقہ آدمی کیمپ کی حدود میں داخل ہو چکا ہے۔ اس نے کیمپ کے ارد گرد نصب کیمرے بیکار کر دیے ہیں، لہٰذا سٹاف سے درخواست ہے کہ وہ نہ صرف ہوشیار رہیں بلکہ بغیر اطلاع کے کیمپ سے باہر جانے سے پرہیز کریں، کیونکہ سیکیورٹی کا عملہ اپنے طور پر اس نامعلوم فرد کی تلاش میں مصروف ہے اور انہیں کسی بھی فرد کو مشکوک حالت میں دیکھتے ہی گولی مار دینے کا حکم ہے۔ اعلان کے ختم ہوتے ہی حال میں سرگوشیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہر شخص اپنے طور پر قیاس آرائیاں کرنے میں مصروف تھا۔ وہ اس حرکت کو کسی ایک فرد کی کارروائی ماننے پر تیار نہ تھے، لیکن انہوں نے ٹی وی اسکرین پر صرف ایک ہی نوجوان کا سایہ دیکھا جو بندروں کی طرح اچک اچک کر درختوں پر چڑھتا تھا اور دوسرے لمحے اسکرین تاریک ہو جاتی تھی۔ اچانک لگنے والے جھٹکے نے ایک لمحے کے لیے ٹائیگر کو کسی قدر پریشان کر دیا تھا۔ پھر جو ہی صورتحال اس کی سمجھ میں آئی، بے ساختہ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ سی دوڑ گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ کسی شکاری کے لگائے ہوئے پھندے کا شکار ہوا ہے، لیکن اس نے ایسا پھندا اس سے قبل نہ دیکھا تھا جو شکار کو ایک جھٹکے سے الٹا لٹکا دے۔ بھیڑیے اب بھی اچک اچک کر اس پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ کسی حد تک ان کی پہنچ سے دور ہو گیا تھا اور ان بھیڑیوں کی جھنجھلاہٹ سے محظوظ ہو رہا تھا جو مارے تیش کے درخت کے تنے پر اپنے نوکیلے پنجے مارنے میں مصروف تھے۔ ٹائیگر نے سر اٹھا کر درخت کے تنے کو دیکھا۔ تنا زیادہ بلند نہ تھا، اگر وہ جسم کو بل دے کر اوپر اٹھنے کی کوشش کرتا تو بآسانی اس تک پہنچ سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے یہی کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن ابھی وہ اپنے فیصلے کو عملی جامہ پہنانا ہی چاہتا تھا کہ اس کی غیر معمولی حیثیات نے اسے خطرے سے آگاہ کر دیا۔ ٹائیگر نے گردن گھما کر چاروں طرف دیکھا۔ بھیڑیے اب بھی درخت کے ارد گرد گھوم رہے تھے اور اچک اچک کر اسے پنجے مارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ٹائیگر جانتا تھا کہ اب وہ اس تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے فی الحال اسے ان سے کوئی خطرہ نہیں، لیکن اس کی حیثیات پھر بھی اسے کسی خطرے سے آگاہ کر رہی تھی۔ ٹائیگر نے حیرت سے پھر اپنے اطراف کا جائزہ لیا، پھر اس کی نگاہ دائیں جانب واقع جھاڑیوں پر جم کر رہ گئی جہاں ایک قداور بھیڑیا اس پر جست لگانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں گپ اندھیرے میں دو سرخ انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا تھا اور پھر یک دم دوڑتے ہوئے اس نے ٹائیگر پر چھلانگ لگا دی۔ وہ تقریباً ٹائیگر کے سینے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن ٹائیگر نے اس کی اس خطرناک جست سے بر وقت آگاہ ہوتے ہی اپنے جسم کے عضلات کو فولاد کی طرح سخت کر لیا تھا۔ اب اگر اس کے جسم سے کوئی بھی شے ٹکراتی، اس کا انجام سوائے پاش پاش ہونے کی اور کچھ بھی نہ تھا۔ بھیڑیا جو ہی اس کے قریب پہنچا، بجلی کی سرعت کے ساتھ آگے بڑھنے والے ہاتھوں نے اسے جسم سے دور رکھتے ہوئے اس کی گردن کو اپنی گرفت میں لے لیا اور اب بھیڑیا اس کے ہاتھوں کی گرفت سے نکلنے کے لیے اپنی پوری قوت صرف کر رہا تھا۔ رفتہ رفتہ ٹائیگر کی انگلیوں کا دباؤ بھیڑیے کی گردن پر بڑھنے لگا۔ بھیڑیے کے جسم نے ایک دو جھٹکے لیے اور پھر ساکت ہو گیا۔ ٹائیگر نے مردہ بھیڑیے کو دوبارہ جھاڑیوں کی طرف اچھال دیا۔ بھیڑیا جھاڑیوں پر گرا اور درخت کے ارد گرد جمع تمام بھیڑیے ایک غراہٹ کے ساتھ جھاڑیوں کی طرف لپکے اور اپنے ساتھی کے مردہ جسم سے ضیافت اڑانے میں مصروف ہو گئے۔ ٹائیگر نے جمناسٹک کے کسی ماہر کھلاڑی کی طرح اپنے جسم کو بل دیا اور دھیرے دھیرے اوپر اٹھتے ہوئے درخت کی موٹی سی شاخ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ پھر دوسرے لمحے وہ شاخ پر بیٹھا تھا۔ شاخ پر پہنچتے ہی اس نے پیر میں لگے پھندے کا جائزہ لیا۔ وہ ایک آہنی کڑی تھی جو مجرموں کے ہاتھوں میں پہنائی جانے والی کڑی سے مشابہ تھی، لیکن کسی نے انتہائی ذہانت سے کام لیتے ہوئے اس میں رد و بدل کر کے اسے شکاری پھندے کی شکل دے دی تھی، لیکن اپنی ساخت کے اعتبار سے وہ انسانوں کو پھنسانے کے لیے ہی تھی۔ ٹائیگر نے اپنی انگشت شہادت کو آہنی کڑی میں پھنسایا اور دوسری انگلی سے اس پر دباؤ ڈالنے لگا۔ اگلے لمحے اس کی انگلیوں نے کینچی کی طرح آہنی کڑی کے دو ٹکڑے کر دیے۔ ٹائیگر کو ایسا کرتے ہوئے صرف اتنی ہی دیر لگی تھی جتنی کسی درزی کو کپڑا کاٹنے میں لگتی ہے۔ اپنا پیر آزاد کرتے ہی ٹائیگر نے درخت میں نصب وہ عجیب ساخت کی چرخی بھی ڈھونڈ لی جو اسے الٹا لٹکانے کا سبب بنی تھی۔ ظاہر یہ ایک عام سی چرخی تھی جس پر ایک مضبوط زنجیر بندھی ہوئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ایک عجیب وضع کی موٹر بھی نصب تھی جو شمسی توانائی سے چلتی تھی، اور یہی موٹر اس چرخی کی جان تھی۔ ٹائیگر نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا اور پھر موٹر کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے دوبارہ اس کی جگہ رکھ دیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ انسان نے سائنس میں اتنی ترقی کر لی ہے کہ 1-2 کلو وزن کی معمولی چرخی بھی اس جیسے انسان کی بوجھ کو بآسانی اٹھا لیتی ہے، لیکن اگر یہی صلاحیتیں یہ انسان پوری انسانیت کے لیے کام میں لائے تو دنیا کا نقشہ ہی بدل جائے۔ اسے ایلمو یاد آ گیا جو بظاہر انتہائی کمزور اور نکما نوجوان نظر آتا تھا، لیکن اس نے جو کچھ ایجاد کیا تھا وہ نہ صرف قابل تعریف تھا بلکہ پوری دنیا کے لیے قابل قدر ایجاد بھی تھی۔ لیکن اس نے بھی اپنی صلاحیتوں کو منفی انداز میں استعمال کیا اور شیطان کی پیروی کرنے لگا۔ سوچتے سوچتے اس نے اپنی آنکھیں موند لی اور سر درخت کی شاخ سے لٹکا دیا۔ چاند کسی گول تھالی کی طرح آسمان پر رکا ہوا تھا اور ماحول پر دودیا سی چاندنی نے ایک عجیب سا سحر طاری کر دیا تھا۔ جنگل کی چاندنی راتیں ویسے بھی مشہور ہیں،
टाइगर भी खुद को इस माहौल के सहर से बचा न सका और इस पुरफुसूम माहौल में खो कर रह गया। लेकिन ऐसा करते हुए भी वो अपने अतराफ से बेखबर न था। वो पूरी तरह चौकन्ना था। उसे यकीन था कि वो लोग उसकी तलाश में जरूर आएंगे। उसकी ये सोच बिला वजह भी ना थी, क्योंकि कैमरे नाकारा होने से कबल वो उसकी एक एक हरकत कंट्रोल रूम में बैठे देख रहे थे। लेकिन उसने कैमरे तबाह करके उन्हें मजबूर कर दिया था कि वो उसकी तलाश में अपनी कमीनगाह से बाहर निकले। जल्दी वो उन 4 अफराद को देखने में कामयाब हो गया जो उस दरख्त से जहां वो छुपा बैठा था कुछ दूर मंडरा रहे थे।